آصف صاحب، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس لڑکی نے اپنا نکاح خود کرایا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس میں یہ روایت بالکل صحیح ہے اور یہی حکم ہے۔ البتہ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ دیکھیں، اگر تو لڑکی کا جو نکاح لڑکی خود کراتی ہے، اگر وہ کفو میں کرتی ہے، کفو میں یعنی کہ اپنے برابر کے لوگوں میں، برابری کیا ہے؟ دینداری میں برابری ہونی چاہیے۔ اب اگر لڑکی جو ہے وہ کسی بہت ہی دیندار گھرانے سے ہے اور لڑکا جو ہے وہ چال چلن کے اعتبار سے بہت گیا گزرا آدمی ہے، تو یہ برابری نہیں ہے، اب یہ نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی کا نسب جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور لڑکے کا نسب جو ہے وہ بہت ادنا ہے، کہ لڑکی جو ہے وہ بہت شریف گھرانے سے ہے اور لڑکا جو ہے وہ بہت یعنی کہ اس کا جو گھرانہ ہے وہ اس اعتبار کا نہیں ہے، جیسے مثلا لڑکی جو ہے وہ کسی علماء کے گھرانے کی ہے اور لڑکا جو ہے وہ بالکل جو معاملات کے اعتبار سے مطلب کمزور طبقے ہیں وہاں سے ان کا تعلق ہے، تو موچی وغیرہ ہے، تو یہاں پر بھی یہ کفو نہیں ہے، برابر نہیں ہے، یہاں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ یا لڑکی کا جو مالی حالت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لڑکا جو ہے وہ بہت کمتر ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کفو نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ولی کو اس پر اعتراض ہے اور وہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہے تو پھر ان کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار حاصل ہوگا، لیکن اگر ولیوں نے اس کی اجازت دے دی کہ چلو اب نکاح ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، تو اب وہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی نے اپنے برابر کے کسی میں نکاح کر لیا ہے تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ کفو اور غیر کفو کے لیے۔ باقی لڑکیوں کا اپنے گھروں سے بھاگ کر شادی کرنا یہ معاشرتی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے ایک انتہائی خبیث اور انتہائی ذلیل حرکت ہے، اپنے ماں باپ کی عزتوں کو مٹی میں ملانے والی حرکت ہے، اپنی ماں باپ کی پرورش پر انگلی اٹھوانے والی بات ہے کہ یہ انگلی اٹھے گی کہ دیکھو انہوں نے ایسی پرورش کی تھی کہ ان کی بچی ان کے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ ماں باپ جو ساری زندگی ان کے سر کو اٹھانے کا باعث بنے تھے، ان کی نگاہیں زندگی بھر نیچے ہو جائیں گی، وہ کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔